آج میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتانے والی ہوں جس سے آپ کا بچہ نا جلدی پڑھنا شروع کر دے گا اور پھر آٹومیٹکلی جلدی لکھنا بھی شروع کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا، تقریباً 20 سال میں ڈفرینٹ اسکولز میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، اور پھر جب ایجوکیشن سسٹم کی مجھے سمجھ آ گئی نا، مجھے لگ پتہ گیا کہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، تو میں خود بھی اس سسٹم سے نکل آئی اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا ہے۔ اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، اور یہ چینل میں نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ میں اپنا پروسیس، اپنی پروگریس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ میری طرح اور بھی جو پیرنٹس پریشان ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو، اور پیرنٹس کی آنکھیں بھی کھلیں جو کہ بلیو کرتے ہیں بالکل آنکھیں بند کر کے ایجوکیشن سسٹم پہ، اور وہ بڑا اسکول لگ کے بچے کو بھیجتے ہیں، مطلب مہنگے سے مہنگا اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈیں گے اور پھر اس میں بچہ داخل کرائیں گے، کیونکہ ہر پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے اچھا چاہتا ہے۔ تو یہ چینل بیسیکلی اس لیے ہے کہ آنکھیں کھلیں ماں باپ کی، کہ وہ جو اپنے بچے کے لیے اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ کسی کام نہیں آ رہی، نہ ہی آئے گی نارمل ٹپیکل اسکول میں، پاکستان میں اسپیشلی۔ ٹھیک ہے، چلو جی، اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، اور آج کی ویڈیو جو ہے اس میں بڑا زبردست شارٹ کٹ آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ اتنا مشکل نہیں لگے گا آپ کو، اور یہ اتنی زبردست بات ہے، اتنی مزے کی بات ہے کہ یہ جو اگر شروع میں ہی پتہ چل جائے تو آپ اپنے بچے کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں۔ اب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نارملی، وہ جو گھر میں بولی جانے والی زبان ہوتی ہے وہ وہی سیکھتا ہے اور بہت جلدی سیکھ لیتا ہے، اور سارے لفظ بولنے، مطلب شروع میں کچھ الفاظ بولنے سیکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پوری بات کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اب میرا بھی ماشاءاللہ 4 سال کا بیٹا ہے اور وہ ساری لائنیں بول لیتا ہے جو ہم بولتے ہیں، ایون وہ بڑے زیادہ نئے لفظ بھی کوشش کرتا ہے بولنے کے جو وہ سنتا ہے مجھ سے، جو تھوڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، ایون اس لیے کہ اب میں اس کی ماما ہوں اور پھر اس کی آپی بھی ہے بڑی، جو کہ کافی کلیئر ورڈز بولتی ہے آبویسلی، تو اس لیے اب جو وہ کیونکہ سب سے چھوٹا ہے تو اس لیے وہ بہت جلدی لینگویج کو پک کر رہا ہے اور سیکھتا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی اس کو اسپیشل لفظ سکھانے نہیں پڑتے، جبکہ اسکول میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی پڑھاؤ۔ بیسیکلی ایجوکیشن کا مقصد چھوٹے بچے کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو لکھنے پڑھنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو شارٹ کٹ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے کو ہم کوئی بھی چیز بتاتے ہیں، اب وہ گھر والی زبان اس لیے سیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی نظروں کے سامنے میں کہہ رہی ہوتی ہوں بولو پاپا، ٹھیک ہے، اس کو اس وقت پاپا نظر آ رہے ہیں اور اس کو آواز بھی آ رہی ہے کہ اس بندے کو پاپا کہنا ہے، مطلب کہ وہ بچپن سے وہ چیز دیکھ رہا ہے آٹومیٹکلی۔ اسی طرح گھر میں جو اور لوگ ہیں، دادو، ٹھیک ہے، پھر ہم جب فیڈر وہ پی رہا ہے تو ہم کہتے ہیں فیڈر ہے میرے بیٹے کا، تو ایک فیڈر نظر بھی آیا اور پھر اس نے وہ پیا تو آٹومیٹکلی اس کو یہ لائن یاد ہو گئی۔ پھر اسی طرح ہم انکانشیسلی، ٹھیک ہے، ہم ظاہر ہے کوئی سوچ کے نہیں یہ چیز کر رہے ہوتے نا، بس ہم نارملی گھر میں چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ سیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سیکھنا بچے کے لیے اتنا آسان بنا سکتے ہیں کہ بچے کا دھیان بھی نہیں جاتا اور وہ سیکھ لیتا ہے، نہ ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے جو لینگویج بولتے ہیں بول رہے ہیں، بچہ دیکھ کے سن کے سیکھ لیتا ہے، وہ کبھی بھی سکھانی نہیں پڑتی ہمیں اپنی مدر لینگویج جو گھر میں بول رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو بس ہم نے باقی لینگویجز کے ساتھ بھی اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی نا یہی حساب کتاب رکھنا ہے۔ یہ دراصل نا مائنڈ گیم ہے، چیزوں سے زیادہ آپ کا نا مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کیا سیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے میری ویڈیو میں کہ آپ وہ الفاظ جو ہیں نا وہ لکھے ہوئے دکھائیں گے بچے کو، کیونکہ بچہ سن تو رہا ہے، آپ گھر میں چلتے پھرتے ہمیں سن رہا ہے کہ ہم چیزوں کے نام لے رہے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی محنت کر کے ان چیزوں کو لیبل کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کبرڈ پہ دیکھا نام لکھے ہوئے ہیں بچوں کے، اب اس کا پتہ کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ بچہ وہ نام دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے نام کا تو پتہ اوبیسلی کہ میرا نام یہ ہے، پھر وہ اس کو لکھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے کہ یہ میں نے نام انگلش میں لکھا ہوا ہے، اب میں نے اس نام کو اردو میں بھی لکھ دینا دوسری طرف، اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے ذہن میں یہ نام سٹور ہو جائے گا، وہ اس کو دیکھ بھی لے گا کہ اچھا لکھنے میں یہ ایسا ہے۔ اس طرح جب بچہ اس سٹیج پہ آئے گا کہ وہ نام لکھنا اپنا شروع کرے گا تو وہ بہت جلدی لکھ لے گا۔ اسی طرح سے جیسے LCD میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اب اس کے اوپر میں لکھ دوں گی LCD،
اب نہ صرف وہ بچے نے LCD دیکھ لی مجھے بولتا بھی وہ سنتا رہے گا, ایک ایکسٹرا ایڈیشنل اس کی ہیلپ یہ ہو گئی کہ LCD لکھی ہوئی بھی اس کو نظر آ رہی ہے کہ اچھا LCD لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے. اب اردو, انگلش, پنجابی کون سی لینگویج آپ اپنے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں, یا تینوں سکھانا چاہتے ہیں, یا اب آپ کی مرضی ہے. ظاہر ہے جو آپ زبان سکھانا چاہتے ہیں اس کو وہی اسی زبان میں آپ لکھ کے اس کو دیں گے. اب جیسے سیڑھیاں ہیں, فریج ہے, اور چولہا ہے, ٹیبل ہے, سمجھ آ رہی ہے نا, مطلب یہ ساری چیزیں جو بچہ گھر میں دیکھتا ہے ان سب کے اوپر اگر آپ نام لکھ کے کاغذ کے اوپر ٹیپ سے چپکا دیں گے تو یہ آپ کے بچے کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے. اور بچے کو بے شک ساتھ لگا لیں آپ نے اپنے کہ چلو آج ہم چیزوں کو لیبل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بچہ چلتا پھرتا ان کو دیکھتا رہے گا, جب اس کے ذہن میں آئے گا تو وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. آبویسلی آپ اس کو پڑھ کے بھی سنائیں گے نا ایک دو دفعہ کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے, پرنٹر. اور میں نے آپ کو کیسے بتایا ہے, آپ نے چھوٹے بچے کو, اور جس نے فونکس نہیں کیے ہوئے اس کو فونکس سے, پرنٹر, پرنٹر میں نے الگ پڑھا ہے ویسے. دس از اے ڈائیگراف, وہ جب آپ ڈائیگرافس میں جائیں گے تو تب کر لیں گے. ابھی فی الحال بھی آپ اس کو چلیں ای آر کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ساؤنڈز ہیں. لیکن ابھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہائی مجھے تو آتی نہیں ساؤنڈز, بس سمپل پتہ چل رہا ہے نا کہ پرنٹر تو پرنٹ, اور اردو میں بھی پرنٹر پرنٹر, مطلب خود سے بھی اس طرح کے آوازیں بیسیکلی اس کو سننی ہے. اور اردو زبان بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جو کتنی غلط لکھتے ہیں, مطلب اسکول میں بھی بچے کو اردو نہیں لکھنی آتی تھی. اور میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ ہے جس کے بعد میں حیران ہو گئی ہوں, میرا اپنا تجربہ جو کہ میں الٹ سمجھتی تھی لیکن مجھے اب جا کے سمجھ آیا ہے کہ انگلش از ویری ایزی, اردو از ڈیفیکلٹ. انگلش جلدی بچہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے, جلدی لکھنا سیکھ لیتا ہے. اردو جو ہے وہ مشکل ہے انگلش کی نسبت, کیونکہ انگلش میں ہم نے دیکھا پ ایٹ پیٹ, کھ ایٹ کیٹ, بچے کو ہم نے کھ یاد کرایا, اے یاد کرایا, ٹھ, اور کہا چلو بھی کھ ایٹ مل کے کیا بن گیا, کیٹ. اب اردو میں سوچیں آپ ذرا, ٹھیک ہے, بلی آپ نے سکھانا ہے, ب سکھائیں گے اس کو, ل سکھائیں گے اور ای, تین آوازیں سکھائیں, پھر ب ل ای جو ہے نا وہ جڑیں گی تو بلی بنا. انگلش میں تو ہم نے لکھ دیا نا کھ ایٹ سی اے ٹی, تو وہ کٹھا لکھ دیا تو کیٹ بن گیا, الگ الگ لکھ دیں گے تو سی اے ٹی بنے گا. اچھا اس میں بے, لام اور چھوٹی یہ کو الگ الگ لکھیں گے تو وہ کچھ اور بنیں گے. جب آپ ان کو جوڑیں گے تو آپ اس کی شکل کچھ اور بنے گی, ٹھیک ہے. اسی لیے اردو کی بھی آدھی شکلیں پہلی کرائی جاتی ہیں, کیونکہ بلی میں بے کی بھی آدھی شکل یوز ہو رہی ہے, لام کی بھی آدھی شکل یوز ہو رہی ہے, چھوٹی یہ کی پوری شکل یوز ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تھوڑی سی اردو کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے انگلش کی نسبت. حالانکہ میں جو تھی نا وہ اسکول میں اتنی حیران پریشان ہوتی تھی کہ چلو بچہ انگلش تو غلط لکھ ہی رہا ہے, اردو کیوں غلط لکھ رہا ہے, ہماری قومی زبان ہے بھائی. اور اتنے بڑے بڑے بچے, 3 4 کے بچے, 6 کے بچے, اور ان کو نہیں آ رہی ہوتی تھی اردو پڑھنی, ان کو نہیں آ رہی ہوتی تھی اردو لکھنی. اور بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اس لیے اچھی بات ہے کہ شروع میں خالی انگریزی پہ ہی زور نہیں رکھنا, اردو میں بھی اس کو لکھ کے لفظ دکھانے ہیں. اب میں نے یہاں پہ 2 بورڈز بنائے ہوئے ہیں, ایک تو ٹیبل تھا تو میں نے اس کو ہی بورڈ بنا لیا, اور ایک وائٹ بورڈ تھا جو فی الحال کوئی خاص میرے کام نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کو بھی بورڈ بنا لیا, اور اس پہ میں نے چیزیں ڈسپلے کر دیں. تو بالکل آپ بھی اپنے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی آلریڈی, ٹیبل شیبل فالتو, اس کو یوز کریں, اس پہ چیزیں لکھ کے لگائیں, تصویریں لکھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ نا آتے جاتے چلتے پھرتے اس کی نظر پڑ جائے گی, اور کوئی دن میں 1 2 بار یا ہفتے میں 1 2 بار آپ بھی پڑھ کے سنا دیں یہ کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے, تو بس بچہ پھر اس کو خود سے کوشش کرے گا. اور یہ خود سے کوشش کرنے سے وہ بچہ جو ہے نا زیادہ جلدی اس کو سیکھ لے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھی ایک چیز کہ ویژول ایڈ, بچے کو لفظ لکھے ہوئے دکھانے ہیں. اور جو میں آپ کو کہتی ہوں نا گھر میں کتابیں بھی پڑھنے شروع کر دیں تاکہ آپ کے بچے کو پتہ چلے کہ اچھا بھی بیٹھ کے ایسے پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ویژول ایڈ, کہ آپ کا بچہ وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھ بھی لے تو واہ بھائی واہ کیا ہی بات ہے, پھر وہ بچے کے لیے سیکھنا ایزی ہو جاتا ہے. تو آج کا لیکچر کس بارے میں تھا کہ اپنے گھر میں ساری چیزوں کو لیبل کر دیں, ٹک ٹک ٹک. اگر میری طرح آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن
کچھ گھروں میں پرابلم ہوتی ہے نا، لے اب ہم ہر چیز پہ لکھ کے لگا دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر آپ کچھ ایک کونا یا کچھ چند ایک چیزوں پہ ضرور لکھ کے لگائیں، ٹھیک ہے؟ یا کسی ایسی چیز پہ جو سارے گھر میں نہیں نظر آتی، مہمانوں کو نظر نہیں آئے گی، تو کم از کم اس پہ ضرور لکھ کے لگائیں. یہ آپ کے بچے کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے چیز، ٹھیک ہے؟ اب مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون جو ہے وہ ابھی ویڈیو سننے کے بعد فٹافٹ کاغذ لے گا، اس پہ لکھے گا اور اس کو ٹیپ سے لگا دے گا. ذرا کمنٹ کر کے بتائیں گے میں ابھی یہ کام کرنے والی ہوں. اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں ہی پڑھانے والے ہیں، تو ہمیں گھروں میں اس طرح کا ماحول بنانا ہے. اور اسکولوں میں بھی 100 بورڈز ہوتے ہیں، اور ان 100 بورڈز کا جو بیڑا غرق ٹیچرز کرتی ہیں نا، اور وہ ان کا مقصد ہوتا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس مقصد پہ جو 0% کام ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور کون کون انٹرسٹڈ ہے ذرا جاننے میں کہ ہم 100 بورڈز کا کیا حال کرتے ہیں اسکول میں. ٹھیک ہے، چلیں جی، کل ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، ٹپ کے ساتھ، ٹیکنیک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پڑھاتے رہیں اپنے بچوں کو برداشت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک ہدایت دے، نیک پرہیزگار بنائے، اور بچے زیادہ تنگ نہ کیا کریں ہمیں، اور بچے جو ہیں وہ آرام سکون کے ساتھ کھیلا کریں. بھئی یہ دعا کرنی بڑی ضروری ہے، دعاؤں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اللہ چاہے تو بچے کو ہدایت آتی ہے، ورنہ ماں باپ جو مرضی کر لے. ٹھیک ہے، ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے آپ؟ چلیں جی، اب تک کے لیے اللہ حافظ.